بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سیدہ شمالیہ رباب رضوی، آپ کی ٹیچر، آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم سورہ نور کے ایک لیکچر سے پہلے استفادہ حاصل کر چکے ہیں، جس میں ہم نے تعارف آپ سے بیان فرمایا تھا سورہ نور کے بارے میں۔ گزشتہ سے پیوستہ ہوتے چلیں، تھوڑا سا پچھلا ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ ترتیب کتابت کے حساب سے آپ کو بتایا تھا، اس کا 24واں نمبر ہے، پارہ نمبر 18 کے اختتام اور 19 کا ابتدائیہ ہے۔ نزول کے حساب سے 103 نمبر ہے، مدنی صورت ہے، اس کے علاوہ اس کی 64 آیات ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم 5 رکوعوں پہ یہ مشتمل صورت ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج جو ہمارا ٹاپک رہے گا، موضوع رہے گا، وہ رہے گا اس صورت کا ترجمہ اور تفسیر کا کچھ حصہ۔ کچھ حصہ اس لیے چونکہ یہ آپ کو معلوم ہے تفسیر کرنا ہے، ترجمہ کرنا کچھ گھنٹوں یا کچھ منٹوں کی بات نہیں ہے، اس لیے ہمارا یہ تھوڑا سا جو ٹاپک ہے حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے آج آپ حصہ نمبر 2 سے استفادہ کریں گے اور پھر حصہ نمبر 3 انشاءاللہ اس کا اختتامیہ حصہ ہوگا۔ اس سے قبل میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام لیکچرز فوراً اور جیسے ہی اپلوڈ کیے جائیں موصول ہو جائیں، تاکہ آپ اپنے تعلیمی سلسلے کو بر وقت انجام دے سکیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، سب سے پہلی آیت کی بات کرتے ہیں، ترجمے سے استفادہ حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ تو عزیز طلبہ طلبات، خداوند کریم اس آیت میں کیا فرما رہا ہے کہ قرآن کریم ساری ہی صورتیں اللہ کی نازل کردہ ہیں، لیکن اس صورت کی بابت جو کہا تھا کہ یہ صورت اسی نے، مطلب یہ خود اپنے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ صورت ہے یا یہ وہ کلام ہے جو ہم نے نازل کیا اور اس میں مقرر کر دیے، جو ہم نے کھلی آیتوں میں احکام اتارے، مطلب احکام جو حکم دیے گئے ہیں۔ اس کی اتنی زیادہ مفصل تفسیر نہیں ہے، لیکن آگے جتنی ہماری آیتیں ہیں ان کی تھوڑی سی واضح تفصیلیں ہیں۔ جس طرح سے آیت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 2 میں فرمایا ہے زنا کر عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ یعنی اگر آپ اس کی تفسیر کی جانب جائیں تو خداوند کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی عورت یا مرد وہ عمل انجام دیتے ہیں، وہ بدکاری کا عمل انجام دیتے ہیں جو خداوند کریم کو شدید ناپسندیدہ ہے، تو ان پر اللہ کی شریعت کی حد لگاؤ، مطلب اور ان پہ ترس نہ کھاؤ، اور جس وقت تم ان کو یہ سزا دے رہے ہو اس وقت ایک جماعت موجود ہو تاکہ وہ ان کی سزا سے عبرت حاصل کر سکے، یعنی ان کو دیکھ کر خوف محسوس کرے اور دل میں نادم و پشیماں ہو گناہ کرنے والے بھی، تاکہ کیونکہ جب ان کو سزا دی جا رہی ہو ان کے قرب و جواہر میں ہر طرف لوگوں کا مجمع ہو، تاکہ وہ جب یہ کام کر رہے ہوں اور ان کو یہ سزا مل رہی ہو تو انہیں اندازہ ہو کہ انہوں نے کیا گوایا اور کیا کمایا۔ ان کو 100 کوڑے جو ہے لگانے کی سزا ہے۔ تو آپ سوچیں 100 کوڑے، اگر ہمیں ایک کوڑا پڑ جائے تو ہماری کیا سچویشن ہو۔ تو خداوند کریم نے دنیا میں ہی اتنی سخت سزا رکھی ہے، تو سوچیں آخرت میں ان کی سزا کتنی شدید ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے آیت نمبر 3 میں خداوند کریم فرما رہا ہے زانی مرد بجز زانیہ یا مشرک عورت کے اور کسی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے نکاح نہیں کر سکتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جو گناہ گار مرد ہے وہی گناہ گار عورت کے لیے خداوند کریم نے مخصوص فرما دیا ہے، نہ کہ ایک نیکوکار مرد اور نیکوکار عورت ان گناہ گاروں سے رشتہ جوڑے۔ بعض صحابہ کرام
بدکار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت لینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا کہ جس عورت یا مرد نے بدکاری کیوں ہو ان کا آپس میں ہی نکاح جائز ہے. ہاں اگر وہ خالص توبہ کر لیں تو پھر ان کے درمیان نکاح جائز ہو سکتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نکاح سے مراد جو ہے ان لوگوں کا مطلب آپس میں کیونکہ غیر شرعی تعلق رکھتے تھے، گناہ کے مرتکب ہوتے تھے، تو اس لیے وہ ناپاک ہیں اور جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ایک مہذب اور شریف اور پاک باز کی زندگی میں شامل ہے. تو خداوند کریم نے کلام براغت میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں. تو اسی کہ یہ ایک سلسلہ اور کڑی ہے. اچھا، آیت نمبر 4 میں کیا فرما رہا ہے؟ جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. یہ فاسق لوگ ہیں. یعنی بہتان تراشی کی اس میں سزا بیان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی پاک دامن عورت یا مرد پر الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اسی طرح جو کسی مطلب عورت یا کسی پاک دامن مرد کے اوپر بدکاری کا اور غلط الزام یا زنا کی تہمت لگائے تو اور بطور گواہ 4 جو ہے نا افراد کو پیش نہ کر سکے تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں اور پھر آئندہ کبھی بھی ان کی شہادت یا گواہی کو قبول ہی نہ کیا جائے. مطلب ان کو جو ہے آپ سمجھیں ایک طرح سے بلیک لسٹ خداوند کریم نے قرار دے دیا. کیونکہ ایک تو انسان گناہ گار ہے جو گناہ کر رہا ہے، اور جب دوسرا کوئی گناہ گار نہیں ہے اور اس پہ بلا وجہ کی تہمت لگائی جائے اور معاشرے میں اس کے کردار کو داغدار کیا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے خداوند کریم کی نظر میں. اسی طرح آیت نمبر 5 میں ہے، ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. تو توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہوگی، یا یہ بات آپ غور کر لیجئے، یاد کر لیجئے. البتہ سزا ضرور ملے گی، البتہ خداوند کریم ان کو معاف فرما دے گا. تو یعنی خداوند کریم کو یہ گناہ اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ خداوند کریم نے اس کی کراہیت کا ذکر بہت شدت سے کیا ہے. تو عزیز طلبہ و طالبات، چونکہ آپ اس دہلیز پہ اس وقت موجود ہیں جسے زمانے کی دہلیز کہتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے جو انسان کو بے راہ روی کی جانب لے کے جاتا ہے. خداوند کریم اسی طرح سورہ مومنون میں بھی ارشاد فرما رہا ہے، مومنوں کی جب نشانیاں بیان کر رہا ہے تو وہی لوگ کامیاب ہیں اور وہی لوگ جنت کے وارث ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. متعدد بار قرآن میں خداوند کریم اس چیز کی جانب ہمیں جو ہے راغب کر رہا ہے، ہمیں تربیت دے رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. دیکھیں، اب ہم سب اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو آپس میں ڈسکس کریں اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب ہم جو ہے نا طفل مکتب نہیں رہے، چھوٹے چھوٹے بچے نہیں رہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہ کر سکیں. یہ بہت لازمی ہے، ان چیزوں کو سمجھنا بہت اہم ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک اسلامی معاشرے کے فرد ہونے کی حیثیت سے. یہ ہمارے پر لازم و مظلوم ہے. چونکہ اس وقت جو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس نے ہمیں نا شدید بے راہ روی کا شکار کر دیا ہے، جس کے سبب ہم اپنے اسلامک دار اسلامک تعلیمات کو بھولتے جا رہے ہیں. اسی طرح آیت نمبر 6 ہے، جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کے ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائیں کہ وہ سچوں میں سے. یعنی جو اب تو ایسا دور آ گیا ہے کہ لوگ جھوٹی قسمیں بڑے شوق و ذوق سے کھا لیا کرتے ہیں، لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اس وقت پھر بھی تھوڑی شرم حیا اور لحاظ موجود تھا. لوگ خدا کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے ڈرتے تھے. تو خدا نے جو ایسے شخص کو جو اپنی بیوی پر غلط الزام لگا رہا ہے، بدکاری کا الزام لگا رہا ہے، اس کے لیے ایک کڑا امتحان یہ رکھ دیا تھا کہ وہ پہلے جو ہے 4 مرتبہ خدا کی قسم کھائے. خدا کی جھوٹی قسم کھانے والا خدا کی درگاہ میں، خدا کی نظر میں، خدا کے دربار میں جو ہے لعنت یافتہ ہو جاتا ہے. اس لیے خداوند کریم نے اپنی قسم کھانے کے لیے کہا. اور 5ویں مرتبہ اگلی آیت میں فرما رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے. یعنی خداوند کریم نے
4 مرتبہ تو اپنی قسم کھلوا دی اور 5ویں دفعہ اسی کے ہاتھوں اس پر لعنت پھروا دی. اسی طرح جب 8ویں آیت ہے اور اس میں عورت سے سزا اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے, یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے, مطلب جو دونوں میں سے مرد ہو یا عورت ہو قسم کھا جائے اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو, یعنی وہ عورت جھوٹ بول رہی ہو اور اس کا خاوند سچوں میں سے ہو. یہ آیت نمبر 9 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا. اسی طرح 10ویں آیت ہے, اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا باحکمت ہے. یعنی خداوند کریم اگر تم لوگوں کے اوپر اپنا رحم و کرم نہیں کرتا تو کیا ہوتا کہ تم لوگوں کے اوپر سختیاں نازل ہوتی رہتی. آپ کو معلوم ہے جب حضرت آدم نے سب سے پہلے گندم کا دانہ, وہ جو ممنوع شجر تھا درخت, اس سے خداوند کریم کے منع کرنے کے باوجود شیطان کے وسوسے کے سبب اس کو چکھ لیا تھا, تو خداوند کریم نے سب سے پہلی سزا کیا دی تھی؟ سب سے پہلی سزا یہ دی تھی حضرت آدم و حوا کو کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے بے لباس کر دیا تھا. یعنی آپ یہ سوچیں خدا کے نزدیک کس قدر یہ بڑی ترین سزا ہے. بس ان چیزوں کو نا آپ کانوں سے مت سماعت فرمائیے گا, اپنے دل کی گہرائیوں سے سماعت فرمائیے گا تاکہ آپ کو یہ باتیں سمجھنے میں آسانی ہو اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں عمل کرنے میں آسانی ہو کہ یہ چیزیں کتنی اہم اور ضروری ہیں. اسی طرح اگلی آیت میں فرما رہا ہے 11ویں آیت میں, جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہیں. تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کیا ہے, اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے. یعنی واضح اور کلیئر ہے کہ جب خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے جب کہ کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے, اگر وہ بڑا گناہ کرتا ہے تو وہ اس کی بڑی سزا کا حقدار ہے, اور اگر وہ چھوٹا گناہ کرتا ہے تو اس کے جو ہے چھوٹے حصے کا وہ حقدار ہے. تو پھر جناب عالیہ اسی کے ساتھ ساتھ اچھا آپ کو ایک بتاتی چلوں کہ اس آیت کو واقع افق سے بھی جوڑا جاتا ہے. جب یہ بی بی ہماری ام المومنین پہ الزام لگایا گیا ان کی عصمت کے حوالے سے, تو کیا کیا خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی عظمت و شان, ان کا خاندان اور شرف نمایاں ہے, تو اس لیے ان پہ بہتان لگانے والا خود لعنت و ملامت کا جو ہے حقدار ٹھہرے گا. آیت نمبر 12 ہے, اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا یہ تو کھلم کھلا سری بہتان ہے. یہاں سے یہ جو ہے نا تربیت کے پہلو کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو اس واقعے میں مضمر ہے. ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ اہل ایمان ایک جان کی طرح ہے. جب ام المومنین پر جو الزام لگایا گیا تو تم سب نے اپنی قیاس آرائیاں شروع کر دی, تو خداوند تم نے اپنے یعنی ان لوگوں کے لیے خداوند کریم فرما رہا ہے اپنے مطلب قیاس کرنے لگے اور ان کی تردید کیوں نہ کی جو الزام لگانے والے تھے. تو خداوند کریم فرما رہا ہے کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا سب سے پہلے آپ ان کی تردید کریں, پھر اس کے بعد اگر وہ کوئی ثبوت واضح ثبوت پیش کریں پھر بھی اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد آپ اس پہ یقین کریں, نہ کہ آپ بہتان لگانے والے کے لفظوں میں آ جائیں اور فوراً ہی اعتبار کر لیں. آیت نمبر 3 میں فرما رہے ہیں وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے, اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان بعض لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں. یہ وہی بات ہے گزشتہ سے پیوستہ ہے کہ جب 4 گواہ نہیں ہوں گے تو بات ہر حالت میں جھوٹی قرار پائے گی. آیت نمبر 14 میں فرما رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. یعنی کیا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دنیا و آخرت میں تو بہت بڑا ہے, لیکن اگر تم نے اللہ کا عذاب جو جس بات کے چرچے شروع کر رکھے ہیں اس بارے میں تمہیں عذاب ضرور پہنچے گا. یعنی کیا کہ اگر تم لوگ غلط بیانیاں, بہتان, غلط زبانی, بد زبانی
کرو گے تو صرف اللہ کا احسان ہی نہیں، فضل و کرم ہی نہیں، تمہیں اس کے عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آیت نمبر 15 ہے جس میں فرما رہا ہے جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، گویا تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ بات کر رہے ہیں خداوند کریم، جو نشانی بیان کر رہے ہیں اس بات کی جہاں پہ واقعہ افق کی، جہاں پہ الزام تراشی کی گئی امہات المومنین پہ۔ خداوند کریم فرما رہا ہے کہ تم لوگوں نے چپ چاپ یہ باتیں سن لی اور ان پہ اپنا ایکشن ریئیکشن ہی نہیں دکھایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 ہے تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی، ہم اس بات کے منہ سے نکالنے کے لائق بھی نہیں تھے، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ تو اس بات میں وہی سلسلے کی کڑی چلتی چلی جا رہی ہے۔ خداوند کریم سرزنش کر رہا ہے کہ جس وقت یہ بات اور یہ بہتان لگایا جاتا پاک بیویوں پہ، تو اس وقت تمہیں چاہیے تھا کہ تم جو ہو نا اس کی پروٹیسٹ کرتے۔ کیوں کرتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنے قابل احترام، عزت و آبرو اور عالی مرتبت ہیں، تو ان کے حرم یعنی ان کی بیویاں وہ بھی بالکل اسی مرتبے پہ فائز ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درجہ مزید بلند ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں اور رحمت اللہ علیہ میں، تو ان کا درجہ مزید بلند ہو گیا کہ وہ اللہ کے بہت پیارے حبیب ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو بہت اہمیت اور غور سے سمجھنا چاہیے کہ جتنی اہمیت، احترام، عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اتنا ہی اہل بیت کا ہے، اتنا ہی امہات المومنین کا ہے۔ جو ہے ہم اہل بیت اور امہات المومنین پہ کسی کو بھی فوقیت و برتری نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آیت نمبر 17 میں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ بہت واضح اور کلیئر آیت ہے کہ خداوند کریم ممانعت فرما رہا ہے، اگر ساتھ میں ایک شرط لگا رہا ہے اگر تم سچے ہو، اور سچے نہیں ہو تو پھر خداوند کریم نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا۔ جس وقت ابلیس سے اللہ کا وعدہ ہوا، اللہ نے کہہ دیا تھا جو تیرا ہے وہ تیری جانب جائے گا اور جو میرا ہے وہ میری جانب آئے گا۔ تو اگر آپ ابلیس کے ساتھی بننا چاہتے ہیں تو یقیناً اس سلسلے کی کڑی کو جاری رکھیں۔ اسی طرح آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ ہمارے لیے آیتیں فرما رہا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے، بس ہمیں اس کے علم و حکمت کو سمجھنے کی دیر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے اس لیے تھوڑا روانی اختیار کی ہے۔ اگر سمجھنے میں آپ کو دقت ہو تو آپ ضرور مجھ سے اس سلسلے میں رابطہ کریے گا پرسنل پہ، اور انشاءاللہ جس طرح سے میں اب آپ کو سارے نوٹس دے رہی ہوں اسی طرح آپ کو مختلف یعنی ویڈیوز میں آپ تک ریٹن میں بھی نوٹس مل رہے ہیں، اسی طرح ان سورہ نور کے حوالے سے بھی آپ کو تحریری مواد جو ہے انشاءاللہ پہنچا دیا جائے گا۔ اچھا، تو اب آیت نمبر 19 کی بات کرتے ہیں۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ کتنا واضح ہے کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے اور اللہ ہی سب چیزوں کا سمجھنے والا ہے، اور دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کو دردناک عذاب دے گا جو بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ تو اور دوسرا ایک اور پوائنٹ کیا ہے اس میں، جو بے حیائی پھیلاتے ہیں اور بے حیائی پھیلانے کی آرزو رکھتے ہیں۔ دیکھیں عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو دور ہے نا، ہم کس چیز میں گھرے ہوئے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل تارک الدنیا ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ جو ٹیلی ویژن ہے، جو ریڈیو ہے، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، اخبار ہے، موبائل ہے، یہ سب چیزیں نا، آپ ان سب چیزوں سے پازیٹیو چیزیں بھی کنسیو کر سکتے ہو اور نیگیٹو، اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈ آن یو۔ کیا اب آپ ان سے معلوماتی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، اور جو ہے فحاشی پہ مبنی مواد جو کہ آج کل ہمارے میڈیا کی جو ہے سمجھیں غذا بن چکی ہے، ان کی ضرورت بن چکی ہے، ان کا معیار بن چکا ہے، وہ اس سے آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتے، تو اسی ایک نقطے کے مدار میں گھومے جا رہے ہیں۔
تو برائے مہربانی آپ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو خود بچائیں. آیت نمبر 20 میں خداوند کریم کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے تو تم پر عذاب اتر جاتا. بالکل کلیئر اور واضح بات ہے کہ جب اللہ بہت بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے اور ہم پہ شفیق ہے، اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو تم پر فوراً عذاب آ جاتا. دیکھیں نا، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے ایک ماں، ٹھیک ہے نا، مٹی کی بنی ہوئی ایک عورت ہوتی ہے، اسی گوشت پوست سے بنی ہوتی ہے جس گوشت پوست سے آپ بنے ہیں، لیکن وہ آپ کی تکلیف پہ تڑپ جاتی ہے. تو خداوند کریم تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ ہماری تکلیف کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ان چھوٹے نکات کو اگر آپ زندگی میں غور کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی یقیناً کامیابی اور کامرانی کی طرف ہی گامزن ہو جائے گی. آیت نمبر 21 میں کیا فرما رہا ہے؟ ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے. یعنی کیا؟ جو لوگ مطلب خداوند کریم کتنا واضح فرما رہا ہے اس مقام پر، شیطان کی پیروی سے روک رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اللہ پہ تمہارا رحم و کرم ہے. اس سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ واقع افق میں ملوث ہونے سے بچ گئے، اللہ نے ان کو بچا لیا، اور جو اس واقعے میں شامل ہو گئے خداوند کریم نے ان کو شیطان کا ساتھی و پیروکار بنا دیا. اسی طرح آیت 22 میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے. دیکھیں، جو لوگ واقع افق میں ملوث ہو گئے تھے، فقراء مہاجرین میں سے تھے، ان میں سے کیا ہوا، کچھ اصحابین کے دوست بھی تھے نا، جیسے حضرت ابوبکر کے خالزاد تھے، اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے کفیل تھے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے ان کی کفالت کو روک دیا، کیونکہ ان کو صدمہ پہنچا تھا نا کہ ان کی بیٹی کے خلاف اس طرح کی بات ہوئی ہے. تو اور یہ ایک فطری عمل تھا. چنانچہ جب اس آیت کا نزول ہوا تو انہوں نے غصے میں قسم کھا لی تھی کہ وہ آئندہ ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے. لیکن جب خداوند کریم نے یہ آیت اتاری تو انہوں نے ان کی کفالت دوبارہ شروع کی، اور خدا نے اس بات کو پسند فرمایا اور انہیں معاف فرما دیا. کیا تم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کو ان کی پسند کیا، اور پھر انہوں نے جو اپنے رشتہ دار تھے، خالہ زاد بھائی، ان کی اس کفالت کے سلسلے کو جو بند کر دیا تھا اور قسم کھا لی تھی واقعہ افق کے بعد، اس سلسلے کو جاری رکھا. تو خداوند کریم نے اس کے لیے آیت نازل فرمایا اور اس سلسلے کو پسند فرمایا. پھر اسی طرح آیت نمبر 23 میں، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی بائمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. دیکھیں، اس پوائنٹ کو آپ بہت اہم ترین سمجھیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ چیز بہت غلط بن چکی ہے کہ ہم کسی پہ بھی کبھی بھی اٹھ کے کوئی بھی الزام لگا دیتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم کس کو کیسا کہاں الزام لگا رہے ہیں. تو یہ بات بہت اہم ہے، اس چیز کو سمجھیں آپ. پھر آیت نمبر 24 ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبان اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. تو یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن جب ہماری زبان انکار کرے گی تو خداوند کریم ہمارے اعضاء کو حکم دے گا کہ وہ بولیں اور وہ ہمارے اعمال کی گواہی دیں. اسی طرح آیت نمبر 25، اس دن اللہ تعالیٰ نے پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے. صاف اور کلیئر بات ہے، قیامت کی اور آخرت کی بات ہو رہی ہے، جس میں خداوند کریم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا. جو حق پہ تھا اس کو حق کا بدلہ، اور جو گناہ پہ تھا اس کو گناہ کے بدلہ. اچھا، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں. ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بہتان بازی کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے. دیکھیں، ابھی کچھ لمحے پہلے ہی میں نے آپ کو یہ آیت بتائی تھی
کہ خداوند کریم نے پاک لوگوں کے لیے پاک اور بروں کے لیے برے ہی مختص کر دیے. تو پھر آپ اپنے آپ کو پاک جب دیکھیں. اب ہمارے معاشرے میں آج کل کیا ہو گیا ہے, رشتہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں, لڑکی ایسی ہو, لڑکی ویسی ہو, لڑکی یوں نہ ہو, سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل استعمال نہ کرتی ہو, باہر نہ نکلتی ہو. ارے بابا پہلے آپ اپنے آپ کو تو سنبھال لیں. دیکھیں جب خداوند کریم نے وعدہ کر دیا تو اس کا وعدہ کبھی غلط تو نہیں ہو سکتا. اب اس نے کہہ دیا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں, تو آپ اپنے آپ کو پہلے پاک کر لیں. جب آپ پاک ہو جائیں گے تو آٹومیٹک خداوند کریم آپ کے لیے پاک عورت لکھ دے گا. اگر آپ پاک نہیں ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے آپ کے لیے ایک ناپاک عورت ہی آپ کے مقدر میں لکھی گئی ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیور بنا لیں تاکہ آپ کی زندگی مزید پیور بنے آنے والی سے. اسی طرح یہی بات عورتوں پہ بھی لاگو ہوتی ہے. ان کو بھی اپنی زندگی کو اسی طرح پاک و پاکیزہ رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ کے ماں باپ آپ پہ اعتبار کر کے آپ کو گھر سے نکالتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے, ترقی حاصل کرنے کے لیے, نوکریاں کرنے کے لیے. لیکن آپ اگر اس راستے سے بھٹک جائیں تو آپ نہ صرف اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے خدا کو سب سے زیادہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح آیت 27 ہے, اے ایمان والو اپنے گھر والوں کے سوا اور اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو, اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کرو, یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. یہ بڑی جو ہے نا اہم آیت ہے, کیونکہ اس آیت کا سلسلہ جو ہے وہ اس آیت کے سلسلے کے بعد ہی حجاب کا حکم جاری فرما دیا خداوند کریم نے. تو کیا فرما رہا ہے کہ اپنے گھروں میں تو آپ جا سکتے ہیں بغیر اجازت, لیکن کسی اور کے گھر میں آپ بغیر اجازت نہیں داخل ہو سکتے. اچھا جی, پھر آیت نمبر 28 میں کیا فرما رہا ہے, اگر وہاں تمہیں کوئی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ, اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ جاؤ, یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. کیا یعنی اگر آپ کسی گھر جاتے ہیں اور آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی ہے تو آپ زبردستی نہیں کریں گے کہ نہیں جی مجھے زبردستی ہے, مجھے گھسنا ہے, مجھے آنا ہے, میں اتنی دور سے آیا ہوں. نہیں, آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اندر والے آپ کو بلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. پھر اسی طرح آیت نمبر 29 میں فرما رہا ہے, ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں, تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اس سے مراد کون سے گھر ہیں جن میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت ہے؟ بعض کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں جو بطور خاص مہمانوں کے لیے الگ تلگ تیار کیے جاتے ہیں. ان میں صاحب خانہ کی پہلی مرتبہ اجازت کافی ہوتی ہے کہ آپ اس میں چلے جائیں, اور مسافر خانے ہیں, تجارتی گھر ہیں, اس طرح کی جگہ ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ آیت نمبر 30 میں کیا فرما رہا ہے, مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں, یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے. دیکھیں کس قدر خداوند کریم صرف عورت کے لیے نہیں مرد کے لیے بھی پردے کا سختی سے حکم دیتا ہے کہ یعنی اپنی نگاہوں کا ناجائز استعمال نہ کریں. خداوند کریم غض بصر یعنی آنکھوں کو نیچے رکھنے اور پس رکھنے کا حکم دیتا ہے. تو اس چیز کو آپ بہت اہم سمجھیں. جب آپ کسی محفل میں, کسی روڈ پہ, کسی جگہ پہ, کسی ایسے مجمع میں موجود ہو جہاں پہ عورتیں ہوں, تو آپ بار بار ان پہ نگاہ مت ڈالیں. ایک دفعہ اگر نگاہ چلی جاتی ہے تو جان بوجھ کے نگاہ ڈالنا آپ کی گناہ ہے. آپ ایسی محفلوں میں اپنی نگاہوں کو خود نیچے رکھیں, اپنی نگاہوں کی خود حفاظت فرمائیں. آیت نمبر 31 میں کیا فرما رہا ہے, مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کی جو ظاہر ہے, اور اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوند کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں, یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں, اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے. اے مسلمانوں, تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ.
یہ سب سے بہترین آیت ہے میری نظر میں، باقی تو خدا کا تمام ہی کلام بہترین ہے۔ کیا اس میں خدا بند کریم نے بہت واضح جو ہے اعلان کر دیا کہ عورت کا کس سے پردہ جائز ہے اور کس سے پردہ جائز نہیں ہے، کس کے سامنے وہ پردے میں آئے اور کس کے سامنے پردے میں نہ آئے، کون اس کا محرم ہے اور کون اس کا نامحرم ہے، اور اپنی زینت کس کے سامنے کر سکتی ہے اور کس کے سامنے نہیں کر سکتی۔ تو اس آیت کو آپ سب نے تفصیلاً دوبارہ سے پڑھنا ہے، اور جو ہے اس کی تفسیر کو بہت تفصیل سے پڑھیے گا، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ترین آیت ہے۔ اس میں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کون کون عورت کا جو ہے محرم ہے اور کون نامحرم ہے، جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن تفصیلاً آپ اور ضرور اس کو مطالعہ فرمائیے گا۔ اسی طرح آیت نمبر 32 ہے۔ آیت نمبر 32 میں کیا فرما رہا ہے خداوند کریم؟ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یعنی کیا؟ اس میں صاف اور واضح ہے کہ جو لوگ شادی کر لیتے ہیں ان کے رزق میں جو ہے کشادگی آ جاتی ہے، اور ہم اس وقت دور حاضر میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم کمائی دھمائی کے چکروں میں لگے ہیں، پہلے کمائیں گے دھمائیں گے پھر شادی کریں گے۔ ارے جب خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ آپ کمائے دھمائے نیکی ٹینشن کو دور کریں، آپ شادی کریں تو آپ کے نصیب میں رزق خود بخود آ جائے گا، تو پھر آپ اس چیز کو کیوں نہیں مانتے ہیں اور کچھ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ تو عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا دوسرا حصہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوا، کیونکہ جو ہے درس کافی طویل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ جو باقی کا ہے وہ ہم پارٹ نمبر 3 میں ڈسکس کریں گے۔ بس آپ سے آخری درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، تاکہ آپ تک متعلقہ مواد آسانی سے پہنچتا رہے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔